اگر آپ کے پاس اچھا اماؤنٹ ہو تو اس اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کی بیس پہ آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ یا آپ کو سٹیزن شپ یہ چیز مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی بہت زیادہ یہ بالکل ان کی پالیسی یہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو پھر یہاں پہ لانگ ٹرم پہ جو ویزا ہوتا ہے لانگ اسٹے ویزا یا منیمم پی آر 30 لاکھ یورو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا انکم کرتے ہیں ٹیکس. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم اس وقت موجود ہے فرینچ کیپٹل پیرس میں، فرانس کے دارالحکومت پیرس میں. یہاں پہ ایک موبائل شاپ ایکسیسریز اینڈ موبائلز کا ایک دکان ہے جو ہمارے افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی وہ رن کرتے ہیں، وہ چلاتے ہیں. تو ہم اس بارے میں پوچھتے ہیں یہاں کی بزنس کی کیا پراسپیکٹس ہے، یہاں پہ کام کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے کام چلاتے ہیں. تو اس بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو کہ وہ یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیسے کام چلا سکتے ہیں اور کیا ڈیٹیلز ہے. تو آئے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ہے جی ہمارے آدم خان صاحب، افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے یہاں پہ یہ شاپ چلاتے ہیں، ان کا یہاں پہ بزنس ہے. ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں بزنس کی کیا پراسپیکٹس ہے، اور اگر کوئی یہاں پہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہے یا یہاں کام کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. سر آپ کب سے یہاں پہ ہیں؟ 2018 سے. اچھا اچھا. یہ کیونکہ آپ زیادہ بولیں گے میں سوال کروں گا. 2018 سے پیرس میں ہوں. اچھا جی جی. تو یہ شاپ یہاں پہ کام 2018 سے یہاں پہ ہی کام کر رہا ہے؟ نہیں، ایکچولی یہ تو 2022 میں یہ شاپ اوپن کی ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے شاپوں میں کام وغیرہ، کسی کے ساتھ ملازمت وغیرہ کرنا، وہ چیزیں تھیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو پھر وہ اپنا سلسلہ شروع ہو گیا. تو چل رہے ہیں ابھی پرچون کا کام نہیں ہے، البتہ یہ گروسس ہے، گروس لیول پہ ہے. یہاں سے مال سپلائی کرتے ہیں؟ جی، یہاں پہ جو لوکل جو شاپس ہیں پیرس کی یہاں پہ لیتے ہیں. دوسرے جو شہر ہیں، مکسی ہو گیا، لیون ہو گیا، بوکٹو ہو گیا، مختلف شہر ہے وہاں پہ جو چھوٹے شاپ کیپرز ہیں وہ آتے ہیں یہاں سے اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں اور اپنی دکانوں میں وہ اپنا منافع کماتے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں. اچھا. تو یہ یہاں پہ اگر ایک بندہ کامن لے میں یہاں پہ اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ جو چیمبر آف کامرس جسے شمس دی کامرس کہتے ہیں، وہاں سے ایک جواز یا جسے کہتے ہیں قابض وہ لینا، پرمیشن بزنس کا لینا پڑتا ہے. وہ جب لے لیا تو اس کے بعد پھر آپ اپنی وہ جو لوکیشن ہے آپ کی، اسی لوکیشن پہ آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. منیمم اماؤنٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا وہ چلتا ہے نا. کہ آپ کا جو کاروبار ہے کتنا اماؤنٹ سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف پاکستانی پی کے آر؟ پاکستانی پی کے آر 10,000 یورو آپ لے لیں، تقریباً 30 لاکھ سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا اماؤنٹ ہو تو اس اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کی بیس پہ آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ یا آپ کو سٹیزن شپ یہ چیز مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی بہت زیادہ یہ بالکل ان کی پالیسی یہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو پھر یہاں پہ لانگ ٹرم کا جو ویزا ہوتا ہے لانگ اسٹے ویزا یا منیمم 30 لاکھ یورو. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا انکم کرتے ہو، ٹیکس کتنا پے کرتے ہو. اگر آپ زیادہ ٹیکس پے کرتے ہو تو آپ کو فوراً وہ دیتے ہیں 3 سال کے اندر اندر آپ کو وہ دیتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو الگ ان کا جو نیشنلٹی کا پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس جو نیشنلٹی کا ہے وہ پھر الگ ہے. ان کے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، ان کو آپ کمپلیٹ کر کے آپ نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اوورآل جو آپ دیکھیں تو فرینچ کی گورنمنٹ بہت زیادہ وہ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے جو بزنس. بالکل پرو بزنس ہے. یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہو اور پیسے کما رہے ہو. نہیں، انویسٹمنٹ کریں، آئیں، رہیں، اچھی لائف گزاریں، کچھ گورنمنٹ کو بھی پے کریں. تو یہ نارمل جو سلسلہ ہوتا ہے بزنس کا. اور اوورآل سب چیزیں ہیں وہ آن لائن ہیں. آپ کو آن لائن آپ اپلائی کرتے ہیں، بس ایک جسے ہم ایڈوکیٹ کہتے ہیں یا جو ہمارا جو
लॉयर होता है, वो आपके सारे मामलात आगे बढ़ाता है। अच्छा, और ये प्रोडक्ट्स जो सामान यहाँ पे रखे हुए हैं ये कहाँ से आते हैं? ये मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं। ये जो इनके ये माउस, ये जो ईजन मार्क है, ये माउस है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी अपना ही मार्क है। अच्छा, तो ये चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, नेदरलैंड से, जर्मनी से यहाँ पे आ जाते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के अडाप्टर्स हैं, ये चार्जर्स हैं मोबाइलों के। तो मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है? कंपटीशन तो ज़ाहिर ही बात है, कंपटीशन होगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, नहीं होगा तो फिर वो बात वही है कि आप अकेले ही आप राजा बने फिरेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ मार्केट है, यहाँ पे अफ्रीकन लोग हैं, यहाँ पे अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिस, लीबिया के लोग हैं, यहाँ पे अफगान हैं, अपने पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं। जो अपने लोकल है फ्रेंड्स, जी, ये लोग भी कोई मेहनत करते हैं, काम करते हैं, या ये लोग सिर्फ बस रेयरली मजे करते हैं? रेयरली क्योंकि इनकी जो अपनी वो लाइफ है, वो अपने वो जो कैरियर इनका होता है जिस पे वो पढ़े लिखे होते हैं, वो गवर्नेंस करते हैं। उसके बाद बिजनेस वगैरह तो ये इत्खानचे जिसे कहते हैं हम, गैर मुल्की, वो ज़्यादातर कारोबार करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो टाइकून है वो बिज़नेस के, वो ज़्यादातर चाइनीज़ ही हैं यहाँ पे। वो ओवरऑल पूरी दुनिया में उनका वो बिज़नेस चल रहा है और यहाँ पे भी ऐसा ही है। फिर यहाँ पे और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं लाइक अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिस वगैरह, या अफ्रीकन जो हैं, उन लोगों का, क्योंकि वो पुराने यहाँ पे रहते हैं तो वो उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मोबाइल वाला सेट पर है, चलें जी। मुख्तलिफ मोबाइल्स हैं हमारे पास। ये अहमद हैं, हमारे मोबाइलों के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये यूज़ मोबाइल यहाँ पे आईफोन के पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, और जो खांजे होते हैं, जो गैर मुल्की बाशिंदे होते हैं, उनका इनसे भी यूज मोबाइल कैसे पहुंचते हैं? मुख्तलिफ खुद सेल करते हैं? नहीं, कभी कभी हम जर्मनी से मंगवाते हैं, कभी नेदरलैंड से, कभी अमेरिका से मंगवाते हैं। और जो नए मोबाइल हैं, ये सैमसंग की सीरीज़ हैं, एयरपॉड्स हो गए, ओप्पो के मोबाइल हो गए, ये फिर हम जो लोकल जो बड़े सेलर हैं, जो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो लोग फिर हमें कुछ ना कुछ सप्लाई कर देते हैं और हमारा यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी जी। तो मोबाइल पे ज़्यादा प्रॉफिट है या एक्सेसरीज पे? सुना है एक्सेसरीज पे ज़्यादा फायदा होता है। ज़ाहिर बात है, इनके रेट्स तो हर एक को पता होते हैं, ऑनलाइन भी आप वहाँ भी तकरीबन ऐसे ही होता है, इनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और एसेसरीज़ में ऐसा है कि आप छोटे छोटे पुर्जे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं होती, फिर वो उनसे बेनिफिट ज़्यादा जल्दी आ जाता है। जी जी। अच्छा, तो आप क्या आखिर में क्या एडवाइस करना चाहते हैं, जो अगर कोई पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या हमारी जो उस रीजन से कोई यहाँ पे आना चाहते हैं, ये बिजनेस या यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे आके ज़बान सीखनी है। यहाँ पे थोड़ा से लॉ एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा आप ज़रा समझ लें कि यहाँ पे किस कानून के तहत आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप करनी चाहिए। उसके बाद जॉब से आप रिटायर भी हो जाओगे तो जॉब रहेगी, और बिज़नेस ऐसा है कि आप 1-2 साल मेहनत करके कुछ ना कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप पे या क्वार्टर पे आप अगर काम करते हैं तो आपको 5 साल के बाद आप फुली बिजनेसमैन होंगे, और आपकी आने वाली नस्लें भी उनको खाएं तब भी फिनिश नहीं होगी। तो एडवाइस यही है कि आप मेहनत करें, ज़बान सीखें, यहाँ पे आके कानून के तहत आप बिज़नेस जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अवेल करें उसे और अपना बिज़नेस चलाएं। अच्छा, आपकी इतनी ज़बरदस्त आप उर्दू बोल रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा आप बेहतर उर्दू बोल रहे हैं, तो ये कहाँ से सीखे? आप है अफगानिस्तान के? एक्चुअली मेरी जो ज़्यादातर अफ़गान पाकिस्तान में पैदा हुए या वहीं पे रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। पाकिस्तान में रहा हूँ, पाकिस्तान में बड़ा हूँ, एबटाबाद में हम रहते रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ। और बिसाइड दैट पश्तो आती है, वो तो हमारी अपनी मादरी ज़बान है। फ़ारसी हमारे मुल्क में दूसरी ज़बान बोली जाने वाली है, वो ज़बान भी आती है। और वो थोड़ा सा एक्सेंट मेरा उर्दू का काफ़ी अर्सा पाकिस्तान से निकल चुका हूँ, थोड़ा सा एक्सेंट चेंज हो गया है, वरना पहले काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उर्दू ज़बान में बात करते हुए। किसी दोस्त से काफ़ी दोस्त हैं मेरे, तो वो आ जाती है। तो नेचुरल चीज़ है, जब आप किसी के साथ आप टच रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली असर कर जाती है। वो कहते हैं ना, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं मीर, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
اچھا سر، کاروبار کرنا تو آسان ہے، لیکن کاروبار میں یہ ریٹس کی فلیکچویشن ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے کیا میکنزم ہے، کیا اس کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے بڑا کاروباری حضرات کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. آپ کو ایڈوانس میں مل جاتی ہیں، قسم کی نوٹیفکیشن مل جاتی ہے. کوئی بھی کاروبار ہے آپ کا، ہوٹلنگ ہے آپ کا، موبائل کا بزنس ہے آپ کا، یا کوئی کسی ٹیلی کمیونیکیشن یا کوئی اور بزنس ہے آپ کا، تو آپ کو ایڈوانس میں وہ آپ کو کر دیتے ہیں، نوٹیفائی کر دیتے ہیں. جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ریٹ انکریز ہو رہے ہیں، پھر اس حساب سے آپ اپنا ریٹ بھی فکس کر لیتے ہیں اور نقصان ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ اگر نقصان پھر بھی ہو جائے، پھر گورنمنٹ آپ ایک لائر لے سکتے ہیں، اور لائر کے حساب سے آپ کو وہ ری امبرسمنٹ کرتی ہے، آپ کو واپس کرتی ہے پیسے 70% نقصان کے ساتھ آپ کو دیتی ہے، کمپنسیٹ کرتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، رائٹ اور لیفٹ جو بھی آتی ہے، وہ پرو بزنس ہوتی ہے. وہ آپ کو خراب نہیں ہونے دیتی ہے، آپ کو نقصان زیادہ نہیں ہونے دیتی. تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے، وہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے. تو وہ اس حساب سے آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ بزنس کرنے کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور زیادہ منافع زیادہ ہے اس میں. تو اس لیے یہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز ملنا اور اس کو اویل کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. جی تو دوستو، آپ لوگوں نے سنا ادم خان صاحب نے آپ کو بزنس کے بارے میں، بزنس آئیڈیاز کے بارے میں، اور کہاں کس طرح سے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بزنس میں اپنی سروائیول یہاں پہ کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کی. تو مزید ان سے اگر فرانس میں، پیرس میں کوئی بزنس آئیڈیاز اگر شیئر کرنا ہے، کوئی انفارمیشن لینی ہے، تو آپ یہ ڈسکرپشن میں کامنٹ سیکشن میں ان کا نمبر ہم دے دیتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.